سوشل میڈیا کے اوپر بعض اکاؤنٹس کے ذریعے دعویٰ کیا گیا کہ ایک آڈیو جلد ہی ریلیز ہونے والی ہے، اور اس آڈیو کے مطابق یہ دعویٰ تھا، اس آڈیو کے مطابق اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن ان کو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کسی کمرے میں یا کسی واش روم کے اندر بند کر دیا گیا، کیونکہ عمران خان کی باتیں ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ماضی کے اندر جب ہم ان سے انٹرویوز کرتے رہے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ بعض پی ایم ایل این کے لوگوں کے اوپر کیس کروانا چاہتے تھے، وہ انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ ان سے خفا بھی ہوئے۔ بعد میں ان کے خلاف کیسز ویسز، تحقیقات، چھاپے، کئی چیزیں ہم دیکھتے رہے، لیکن یہ معاملہ اس سے بھی پیچیدہ ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے کو کیا آپ بند کر سکتے ہیں؟ یا پرائم منسٹر کی اس سے منہ ماری ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے؟ یہ میرے لیے تو بہت بڑی خبر تھی۔ آڈیو لیک تو ابھی آئی نہیں ہے، لیکن ہم نے بشیر میمن صاحب کو دعوت دی ہے۔ بشیر میمن صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں آپ کو بھی السلام علیکم، آپ کے ویوز کو السلام علیکم، خاص طور پہ شاہد خاقان عباسی صاحب ظاہر ہے ایک عزت دار اور ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو بھی السلام علیکم سر۔ میمن صاحب، آپ کو کیوں بند کیا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں؟ نہیں، مجھے بند نہیں کیا گیا، میں آپ کو تھوڑا سا سیکوینس آف ایونٹ بتا دوں گا، پھر اگر مجھے نہیں پتا ہیکر نے کہاں سے یہ نکالا۔ ہوا یہ تھا کہ مجھے پرائم منسٹر صاحب کے پاس لے گیا تھا اعظم خان۔ میں آپ کو پورا اگر واقعہ سناؤں گا تو پھر آپ کو مطلب سمجھ آئے گا کہ یہ باتھ روم کا قصہ کہاں پہ ہوا ہے۔ اس کا میں عادل شاہ زیب کے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا ہوں اور سلیم صافی کے ساتھ بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے خواجہ آصف کا کیس کے سلسلے میں بات کی، آرٹیکل 6 جو ان کے پر لگوانا تھا۔ اس کے بعد اچھا اس سے تھوڑا سا شاید ٹیمپر تھوڑا سا وہ ہو گیا، تو انہوں نے ایک دم سے مریم نواز صاحبہ کے لیے بات کی اور انتہائی غلیظ قسم کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا میں انتہائی ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوں، لیکن میں عمران خان بالکل کی اور آپ کی ملاقات ہو رہی تھی، ساتھ اعظم خان موجود تھے۔ عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا خواجہ آصف پہ آرٹیکل 6 لگانا ہے، اور ساتھ مریم نواز کے لیے آپ بقول آپ کے بہت ہی نامناسب کوئی لفظ استعمال کیا۔ وہ جو خواجہ آصف صاحب کا کیس تو ہو گیا، تو میں نے کہا جی وہ بنتا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، جس طرح ہوتا ہے کہ there is no evidence، ہمیں یہ دینا پڑے گا، اور کورٹ میں جا کر ثابت کر رہا ہوتا ہے، صرف پکڑنا نہیں ہوتا لوگوں کو جس طرح۔ اچھا بعد میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا ذکر کر کے اور کوئی انتہائی غلیظ قسم کی کوئی بات کی، جو کہ مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی، میں اس وقت تو خیر میں بول ہی نہیں سکتا ہوں، تو ایک دم سے میں بالکل جس طرح ہوتا نا ایک جو ریئیکشنری مجھ جیسا جو ٹھنڈے مزاج کا آدمی، آپ میرے چاروں طرف کسی سے پوچھیں گے وہ یہی بتائیں گے بڑا ٹھنڈے مزاج کا، تو مجھے ایک دم سے وہ جو غصہ آ گیا، تو میں بالکل ایسے شاؤٹ کر لیا۔ میں نے کہا میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا اس لیے کہ ظاہر ہے۔ اچھا اس کے بعد جب میری جو کیا بولا آپ نے وہ پرائم بہت منسٹر کو؟ آگے جواب میں کیا کہا آپ نے جب انہوں نے پرائم منسٹر نے یہ الفاظ کا استعمال کیا، تو آپ نے پرائم منسٹر کو کیا جواب دیا؟ میں یہی کہا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ کوئی یہ تمیز کے دائرے میں رہے، خواتین ہیں، اور آپ کے بھی جو مجھے یاد پڑتا ہے، جو خواتین ہیں وہ آپ کے بھی جلسوں میں آتی ہیں، اور ورکنگ وومن موجود ہے اور عزت ہے، اور یہ جس طرح اس طرح کی کوئی بات میں نے کی ہوگی جو میں سمجھتا ہوں، ایگزیکٹ ورڈز تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں بہت کسی زیادہ خاتون کے لیے بھی کوئی غلط لفظ نہ استعمال کریے، صرف میں آپ کا جواب پرائم منسٹر کے لیے مناسب الفاظ میں سننا چاہوں گا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اعظم خان نے مجھے ایک دم سے، اس نے دیکھا کہ شاید یہ بہت زیادہ مطلب شاؤٹ کری جا رہا ہے، اور میری ٹون جو نا لاؤڈ ہوتی جا رہی تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے غصہ بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ مطلب بدنصیبی ہے میرے ملک کی، کہ وہ آدمی جو ایک خاتون کے لیے اس طرح کی عمل کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ میرا وزیر اعظم ہے۔ مطلب میرے ملک، پھر آپ کو انہوں نے بند کر دیا کمرے میں، کیا کیا؟ نہیں، مجھے پھر اعظم صاحب نے وہ ہاتھ سے پکڑے، مجھے کہتا ہے سر آ جائے، چھوڑے سر چھوڑے، آ جائے۔ مجھے جب باہر نکالا تو ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ باہر نکل کے میں نے بہت زیادہ گندی غلیظ قسم کی باتیں کی ہوگی۔ تو اچھا میری ٹون ڈھیلی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ مجھے لے کر کے اپنے آفس میں گیا، تو وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میرا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا،
تو وہ اپنے آفس کے باتھ روم میں جا کر کے اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا, کہتا ہے سر درود شریف پڑھے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب نماز پڑھتے وضو کرتے, میں کہا خدا کا واسطہ ہے. اچھا, بشیر میمن اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان, انہوں نے اعظم خان نے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اپنے واش روم کے اندر لاک کر لیا کہ بشیر میمن صاحب گالیاں نہیں نکالنی, غصہ نہیں کرنا. نہیں غصہ نہیں کرنا, اس لیے کہ پورا اسٹاف دیکھ رہا تھا نا, وہ اردلی اور جو دوسرا بھی تو اسٹاف ہوتا ہے نا. تو میں ایک طرح سے پرائم منسٹر آفس سے نکلوں اور غصے میں اور گالیاں دیتا ہوا, تو مطلب ایک اچھا وہ پرائم منسٹر ادھر ہی جدھر تھے ادھر ہی رہ گئے. ہی واز, مطلب میرے لیے تو وہ ایک وزیر اعظم نہیں تھا.